3:40 اس کو ختم کر دیں۔ ہاں میں حضرات آج ختم سحر 3:40 پہ ہے، اور ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں ہمیشہ سے کہ آپ لوگ گھر جا کر سحری کھا سکیں۔ مولانا صاحب کا بھی حکم یہ ہے کہ دعا اتنا وقت پہلے انشاءاللہ ہو جائے گی کہ آپ گھر اطمینان سے جا سکیں اور سحر کا انتظام کر سکیں۔ 3:40 پہ ختم سحر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک المحمود المالک الودود ومؤمل كل مطرود، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسولنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأولانا وأحسننا وأجودنا محمد رسول الله محمد النبي الله الذي هو خاتم النبيين لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الكرام البررة السباقين الإيمان والهجرة، وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. رب زدني علما. سامعین گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے واسطے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم آب و گل کے اندر مبعوث فرمایا، اور سرکار مدینہ، آنے مدینہ، جانے مدینہ، شان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان نبیوں اور رسولوں کو مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں، مختلف علاقوں میں، مختلف زمانوں میں باری تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ جو نبی اور رسول بنائے گئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل، کیونکہ ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے سرکار نہ ہوتے تو کائنات کے اندر کوئی چیز بھی نہ پائی جاتی، سرکار نہ ہوتے تو یہ شمس و قمر، آفتاب و ماہتاب نہ پائی جاتی، مخلوقات میں سے کوئی مخلوق نہ پائی جاتی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ یہ افلاک، یہ ندی نالے، نہ گاؤں اور دیہات اور شہر، نہ انسان، نہ جنات، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ عزرائیل، نہ جنت اور نہ جہنم، نہ بیت اللہ، نہ خانہ کعبہ، نہ مکہ مکرمہ، نہ مدینہ منورہ۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیزیں بنائی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کی برکت سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے ایک مرتبہ سوال کیا، متی کنت نبیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی بنائے گئے تھے؟ تو میرے سرکار، آپ کے سرکار اور ساری کائنات کے سرکار آقائے مکی، آقائے مدنی، آقائے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین،
میں اس وقت نبی بنا دیا گیا تھا جبکہ ابھی آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ آدم خاک، پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مستنیر کو پیدا فرمایا۔ یہ بات میں اس لیے زور دے کر عرض کر رہا ہوں کہ آج یہودی لابی اور عیسائی لابی کا یہ بہت بڑا مشن چل رہا ہے، جیسا کہ پہلے بھی یہ مشن تھا کہ اس امت کا رشتہ اس کے نبی سے کاٹ دیا جائے، کیونکہ ہمیں ساری چیزیں دین سے متعلق تمام کی تمام چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی۔ آپ بتائیے نماز کس کے واسطے سے ملی؟ مصطفیٰ کے واسطے سے۔ روزہ کس کے واسطے سے ملا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ اعتکاف کس کے واسطے سے ملا؟ سرکار مدینہ کے واسطے سے۔ شمس الضحیٰ کے واسطے سے، بدر الدجا کے واسطے سے، جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم کے واسطے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مراقبہ کس کے واسطے سے ملا؟ حضرت آمنہ کے در یتیم، یتیم عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ یہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا دھیان باندھنا، یہ کس کے واسطے سے ملا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ملا، اور تو اور اللہ کی رحمت ملی رحمت للعالمین کے واسطے صدقے اور طفیل سے۔ اللہ رب العالمین ہے، توجہ چاہوں گا، اللہ رب العالمین ہے، تمام عالموں کا پالنہار ہے۔ محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے، تمام مخلوقات کے لیے باعث صد رحمت ہیں۔ قرآن ہدی للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے۔ لہذا یہ تمام نعمتیں عظمیٰ ہم کو ملی حضور کنور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ سو جب نبی سے اس امت کا رشتہ کٹ جائے گا نعوذ باللہ من ذالک، تو اس امت کے پاس رہ کیا جائے گا؟ لہذا ہمارے تو کلمے کے اندر مسلمانوں اللہ نے یہ بات رکھی۔ ہمارا آپ کا کلمہ کیا ہے؟ جب کسی غیر مسلم بھائی کو اسلام کے اندر داخل کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کی اپنی مرضی سے، اس کی اپنی چاہت سے، اس کی اپنی طلب سے، کیونکہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے زبردستی جائز نہیں۔ کسی پر پریشر ڈال کر، کسی کو انڈر پریشر کر کے مسلم بنانا جائز نہیں۔ قرآن میں اعلان کر دیا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قرآن میں اعلان کر دیا گیا 15ویں پارے میں سورہ کہف کے اندر فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، بھائی جس کی طبیعت چاہے اسلام قبول کرے اور جس کی طبیعت چاہے اسلام قبول نہ کرے، اس کی اپنی چاہت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے بالکل آزادی دے دی۔ سو ہمارے کلمے کے اندر یہ بات ہے، لا الہ الا اللہ کلمے کا ایک جز ہے، محمد الرسول اللہ کلمے کا دوسرا جز ہے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اصل مالک پالنہار تو ایک اللہ ہے، پوجے جانے کے قابل، عبادت کے قابل اکیلا خدا ہے، جس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، جس کی صفات کے اندر کوئی شریک نہیں۔
لا الہ الا اللہ. لیکن مسلمانوں ہمیں یہ کیسے پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے؟ یہ ہمیں خبر دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور نہ ہوتے تو ہمیں تو اللہ کی بھی خبر نہ ہوتی کہ اللہ کیسا ہے، کتنا ہے، اس کی صفات کیا ہیں. لا الہ الا اللہ، معبود حقیقی تو بس ایک اللہ ہے. وہ ایک تو ہے لیکن ایک ہو کر اکیلا ہونے کے باوجود تمام مخلوقات پر اعلیٰ بالا برتر ہے، قابو یافتہ ہے. قرآن میں کہا گیا وَهُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، ایک ہے القہار، لیکن سب اس کے نیچے ہیں. اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ. کوئی پوچھے کہ کیسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ مسجود حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ محبوب حقیقی ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ کلمے میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا محمد الرسول اللہ، کہ ہمیں یہ چیز اللہ کے رسول محمد نے بتلائی. اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے تو جب قبر میں مردے کو اتارتے ہیں تو اتارنے والے دعا پڑھنی بھول جاتے ہیں. وہ شریعت کیا دعا سکھاتی ہے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اللہ کے نام سے اس مردے کو قبر میں اتار رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اتار رہے ہیں. وہاں بھی رسول اللہ کو نہیں بھولا گیا. شاید پچھلی شب برات کی ایک چیز کسی کو یاد رہ گئی ہو کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی قابل ذکر ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قابل ذکر ہیں، بھولے جانے کے قابل نہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن. کلمے کے اندر یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. اور ایک اور کمال کیا کلمے کے اندر، کلمے میں کوئی سا بھی حرف نقطے والا نہیں بیان کیا. دیکھ لیجیے آپ، 28 حروف ہیں جو عربی زبان کے الفابیٹس ہیں. الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ضا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا. یہ الفابیٹس آف عربک لینگویج عربی زبان کے حروف کہلاتے ہیں. ان میں کچھ نقطے والے ہیں، کچھ بغیر نقطے والے ہیں. اللہ نے کلمے کے اندر کوئی حرف نقطے والا استعمال نہیں کیا. لام پر کوئی نقطہ نہیں، الف پر کوئی نقطہ نہیں، چھوٹے ہاں پر کوئی نقطہ نہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے میم پر کوئی نقطہ نہیں، ہاں پر کوئی نقطہ نہیں، بڑے ہاں پر، پھر دال پر، پھر را پر، پھر سین پر، پھر واو پر، پھر لام پر. محمد الرسول اللہ کوئی نقطہ ہے؟ نہیں، کوئی نقطہ نہیں. اشارہ کر دیا اللہ نے کلمے کے اندر کوئی نقطے والا حرف استعمال نہ کر کے کہ اللہ کے سامنے اے مخلوق کے لوگوں، اے مردوں اور اے عورتوں، اے مرد و زن، اللہ کے سامنے بے نقطہ بن کر رہنا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے نقطہ بن کر رہنا. کیا مطلب؟ تمہاری رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تم اللہ تعالیٰ سے درخواست کر سکتے ہو،
اللہ تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلا سکتے ہو، اللہ کے اوپر کوئی دھاندلی نہیں کر سکتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی دھاندلی نہیں کر سکتا۔ التماس تو کر سکتے ہیں، درخواست تو کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام انجام دے رہے تھے، تبلیغ کا کام انجام دے رہے تھے کہ ایک آدمی بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دن پہلے میری بچی کا انتقال ہو گیا، اگر آپ میری بچی کو ابھی زندہ کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے سرکار، آپ کے سرکار، ساری کائنات کے سرکار، معطر پسینہ، آنے مدینہ جانے مدینہ شان مدینہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آن میں، ہر ساعت میں، ہر لحظے میں، ہر گھڑی میں اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت اور اللہ کی مدد حاصل رہتی تھی۔ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو سنتا ہے، یہاں تک کہ اگر زمین کے اوپر کوئی چونٹی چلتی ہے تو چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں دبیب النمل، چونٹی کا رینگنا، چونٹی کا چلنا۔ ہمارا آپ نہیں سن پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ سنتا ہے، سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ تبھی تو نماز کے اندر رکوع کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ ہاں اللہ نے سن لی اس شخص کی جس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ رکوع میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم۔ ہاں، میرا عظمت والا رب ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ یہ تو ہوئی تسبیح۔ اور قرات میں آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالنہار اور رب ہے۔ وہاں حمد کی اور یہاں تسبیح کی۔ بس اللہ نے فرمایا کہ اب یوں کہو سمع اللہ لمن حمیدہ، جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے، اللہ اس کی خاص طور سے سنتا ہے۔ وہ تو درندوں پرندوں چرندوں سب کی سنتا ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بچی کی قبر کہاں ہے؟ تم نے اپنی بچی کو کہاں دفن کیا؟ وہ اپنی بچی کی قبر پر لے گیا اور آپ اس بچی کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا قومی باذن اللہ، قومی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ بچی جو تھی وہ قبر میں سے باہر آ گئی اور آ کر آپ کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگی۔ سمجھتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، سمجھتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے پوچھا، ماں باپ کے پاس رہنا پسند کرو گی یا اللہ کے پاس رہنا پسند کرو گی؟ تم تو وہاں کی دنیا دیکھ کر آئی ہو کہ وہاں پروردگار عالم نے تمہیں عالم برزخ کے اندر کیا کیا چیزیں دکھا دی۔ جب تک ہمارا آپ مسلمان ہو، زندہ ہیں، ہماری جان میں جان ہے، ہمارے جسم میں جان ہے، اس وقت تک ہمارے اور عالم برزخ کے درمیان پردہ پڑا ہوا ہے۔ ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے، وہاں کی چیز ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، جیسے ہی انسان کی موت قریب آنے کو ہوتی ہے اور جس انسان کو دنیا سے جانا ہوتا ہے اور اس کو موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، وہ تمام
پردے ہٹنے کی وجہ سے عالم بالا کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے. وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، موت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے جو روح نکالنے کے واسطے آتے ہیں. تبھی کہا گیا ہے کہ جس آدمی کو مرنا ہے اور موت کے فرشتے اس کو دکھائی دینے لگے تو اب اس کی توبہ قبول نہیں، کیونکہ اب تو دیکھ کر ایمان لائے، دیکھ کر توبہ کر رہے ہو، اللہ کے فرشتوں کو دیکھ کر توبہ کر رہے ہو. وہ بن دیکھے توبہ کرتے تو قابل اعتبار تھی. اللہ بھی فرماتا کہ ہمارے کہنے سے توبہ کی، اب دیکھنے سے توبہ کر رہے ہو تو کیا توبہ قابل قبول ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں ایمان بالغیب مطلوب ہے، بن دیکھے کا ایمان. بھائی جنت کو دیکھ کر ایمان لائے تو کیا ایمان لائے، اور جہنم اور اس کے عذابوں کو دیکھ کر ایمان لائے تو کیا ایمان لائے، یا کسی اور فرشتے کو دیکھ کر ایمان لائے تو کیا ایمان لائے؟ قرآن میں کہا گیا ایمان بالغیب مطلوب ہے، بن دیکھے ایمان لاؤ. ہماری اہمیت کو سمجھو، ہمارا خدا ہونا تسلیم کرو، ہمارے رسول النبی کا صادق مصدوق مصدق اصدق القائلین ہونا قبول کرو، تو ہم سمجھیں گے کہ بھئی تم نے ہماری بات مانی. چنانچہ اس وقت کسی گناہگار کی توبہ قابل قبول نہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے سورہ واقعہ میں 27ویں پارے میں، جو بیچارہ جانے والا ہوتا ہے نا، ہمارے موت کے فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، گھر والے ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ کسی اور منظر کے اندر مستغرق رہتا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت جب قریب آیا مسلمانوں، توجہ، تو بار بار ان کے ہاتھ ایسے اٹھ رہے تھے، کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے. صحابہ بھی وہاں پر موجود تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت راسخ العقیدہ صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بار بار کبھی ادھر کو ہاتھ، کبھی ادھر کو ہاتھ، کبھی ادھر کو ہاتھ. تو لوگوں نے پوچھ لیا کہ آپ بار بار ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے؟ کسی چیز کی آپ کو احتیاج ہے؟ تو معاذ بن جبل نے فرمایا کہ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. میرے گھر میں اللہ نے میری روح نکلنے کے بعد میری روح کے استقبال کے لیے اتنا فرشتہ بھیج رکھا ہے کہ میں بار بار فرشتوں سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں. کبھی ادھر کے فرشتے آ رہے ہیں، کبھی ادھر کو فرشتے آ رہے ہیں. یہ بڑی بات ہے. اب موت کے وقت، دنیا سے جاتے وقت مسلمانوں، اگر فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے آئیں تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اشارہ ہے کہ تمہاری آگے کی منزلیں بالکل آسان ہیں. اور جو فرشتے آ کر کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. زبان حال سے دنیا سے جانے والا بندہ پوچھتا ہے موت کے فرشتوں سے، ارے بھئی کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اسی خدا کے پاس، اسی خالق اور مالک کے پاس جو بہت رحیم و کریم ہے، جس نے دنیا بھر کی زندگی کے اندر تمہارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کیا. اور کوئی نئی جگہ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم عالم برزخ میں تمہارے ساتھ رہیں گے، قبر والی زندگی میں تمہارے ساتھ رہیں گے. اور جب قیامت قائم ہوگی اور سور پھونکا جائے گا اور تم اٹھو گے اپنی قبر سے، اس وقت آگے کا راستہ ہم دکھائیں گے. یہ قرآن وعدہ کر رہا ہے 24ویں پارے میں. چنانچہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا اپنے ماں باپ کے پاس رہنا چاہتی ہو یا اللہ کے پاس چلنا چاہتی ہو، اس نے کہا کہ مجھے تو میرا اللہ پسند ہے، میں تو وہاں کے حالات دیکھ چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چاہنے والوں پر، اپنے عاشقوں کے اوپر بڑا مہربان ہے، جنت اور اس کی نعمتیں لازوال نعمتیں اتنی شاندار ہیں کہ دنیا کی تمام نعمتیں مل کر بھی جنت کی ایک نعمت کے مد مقابل نہیں ہو سکتی۔ اتنا کہنا تھا، دوبارہ قبر میں چلی گئی، لیکن اس کا ابو ایمان نہیں لایا۔ یہ تو صرف امتحان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لوگ ایسے ہی کہتے تھے۔ دیکھو، ماننے والا بہانے بازیاں نہیں کرتا، ماننے والا معمولی چیز میں مان جاتا ہے۔ نہ ماننے والا سارا قرآن سن کر بھی نہیں مانتا، نہ ماننے والا ساری شریعت کو سن کر نہیں مانتا، ماننے والا تو معمولی نصیحت کو قبول کر کے بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، بات کو قبول کر لیتا ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے کلمے کے اندر یہ مضمون رکھ دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، عبادت کے قابل وہی، رکوع کے قابل وہی، سجدہ کیے جانے کے قابل وہی، قیام کے قابل وہی، بحالت قیام تلاوت کلام پاک سننے کے قابل وہی، جس سے دعا مانگی جائے اس کے قابل وہی۔ لیکن کوئی آدمی اگر یہ سوال کرے کہ دعا کیسے مانگے، فرمایا محمد الرسول اللہ، میرا محمد موجود ہے، اس سے سیکھو۔ نماز کیسے پڑھیں، میرا محمد موجود ہے، اس سے سیکھو۔ محمد رحمت للعالمین ہے، محمد نور رب العالمین ہے، محمد سلطان الملوک ہے، محمد شاہ امم ہے، محمد جبریل سے بھی افضل، میکائیل سے بھی افضل، اسرائیل سے بھی افضل، جنت سے بھی افضل، یہاں تک کہ اللہ کے عرش اعظم سے بھی افضل، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا وہ مقام نہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ پکا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور آگے بڑھئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاں اپنے مزار پر انوار میں آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کے جسم مبارک سے جو مٹی لگی ہوئی ہے، سارے علماء عرب، علماء عجم، علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ راسخہ ہے کہ جو مٹی حضور کے جسم سے لگ رہی ہے وہ مٹی اللہ کے عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ میرے استاد حضرت مولانا مفتی نسیم احمد صاحب فریدی، یہ حضرات پرانے حضرات تشریف فرما سمجھتے ہیں، پوری زندگی حضرت نے اعتکاف کی حالت میں گزاری۔ کیوں رائنی صاحب یہ بات ہے؟ وہ فرماتے ہیں وہاں کی زمین تو ہے عرش سے بھی اعلیٰ، وہاں کی زمین تو ہے عرش سے بھی اعلیٰ، جہاں دفن ہے تاجدار مدینہ۔ یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ سناؤں، جو 4 بڑے اماموں میں سے بہت بڑے امام، مدینہ منورہ کے سب سے بڑے مفتی، عاشق رسول، عاشق نبی گزرے، پوری زندگی مسجد نبوی کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے پاس بیٹھ کر حدیث شریف پڑھائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے مزار پرانوار میں حیات اور زندہ ہیں. توجہ چاہوں گا. اپنے مزار پرانوار میں حیات ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. کوئی آپ سے استغاثہ کرتا ہے، اس کے استغاثے کا جواب دیتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، موطا کے اندر لکھا، جو ان کی حدیث کی مشہور کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں سرکار جہاں آرام فرما رہے ہیں اس کو قبر کہنا جائز نہیں، اس کو مزار کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ مزار کہنا چاہیے، کیونکہ قبر تو مردے کی ہوتی اور سرکار حیات ہے اپنے مبارک مزار میں. کوئی آدمی اگر آپ کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے تو ڈائریکٹ جواب دیتے ہیں. ایک بدو، توجہ، ایک بدو دیہات سے چل کر آیا، تھکا ماندہ تھا، مدینہ منورہ پہنچا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پرانوار پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ پیش کیا نذرانہ، اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ بہت گناہگار ہوں. کس سے استغاثہ کر رہا ہے؟ استغاثہ کہتے ہیں مدد طلب کرنے کو. سرکار کے روضہ اقدس پر جا کر استغفار کی درخواست کرنا یہ قرآن کا مدعا ہے. جب جاؤ اللہ پاک وہاں لے جائے مدینہ منورہ روضہ اقدس میں، تو یہ درخواست ضرور کرنا کہ یا رسول اللہ ایک خاطی، ایک عاصم، ایک گنہگار آپ کا امتی آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہے، سو آپ اللہ سے میرے لیے استغفار فرما دیجئے. اللہ کبھی آپ کی دعا کو رد نہیں فرماتا. اٹھاؤ 5واں پارہ، دیکھو قرآن میں کیا لکھا. بہت لوگ آپ کو قرآن کی بات بتاتے نہیں. اس میں لکھا ہوا ہے قرآن میں سورہ نساء کے اندر، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کوئی گنہگار آدمی جس نے گناہ کر لیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہ کر کے آپ کے پاس آئے اور اللہ سے آپ کے پاس آ کر استغفار چاہے، اللہ سے معافی چاہے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، اور میں کیا کر بیٹھا، مجھے تو یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا. کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ تو استغفار بندے کی ہر جگہ سن سکتا ہے کہ نہیں؟ پھر یہ کیوں کہا کہ محمد کے دربار میں آ کر مجھ سے استغفار کرو؟ معلوم یہ ہوا کہ کچھ خصوصیت ہے دربار مصطفیٰ کی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، یہاں کر استغفار کرے مجلس مصطفیٰ میں آ کر، مجلس محمدی میں آ کر، اور پھر رسول بھی اللہ تعالیٰ سے فرما دیں اللہ اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو، چلو اس کو معاف کر دو. فرمایا خود بھی کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما دیں کہ اللہ یہ گناہ کر بیٹھا، یہ غلطی کر بیٹھا، اس کو معافی عنایت فرما دیجئے. فرمائے جیسے رسول اللہ کی نورانی زبان سے اس کے لیے استغفار نکلے گا، اللہ کو وہ تواب بھی پائے گا اور رحیم اور کریم بھی پائے گا. یہ ہے مصطفیٰ کی شان، جس سے لوگ آپ کو روح شناس نہیں ہونے دیتے. سارا دین مصطفیٰ کی ذات ہے. دیکھو قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا اپنی مشہور کتاب کتاب الشفا میں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرنے والے مالکی مسلک کے یہ عالم گزرے ہیں قاضی عیاض.
تقریباً 4 جلدوں میں کتاب لکھی انہوں نے، کتاب الشفاء فی حقوق المصطفیٰ، یہ اس کتاب کا نام ہے، عربی میں ہے یہ کتاب، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، پاکستان سے بھی اور یہاں بھی انڈیا میں بھی۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو آیت ہے نا، جو سب کو یاد ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، عام طور سے تو آپ نے ترجمہ اس کا پڑھا ہوگا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی جانب ہدایت دے، کیوں صاحب یہی تو مفہوم ہے آپ کے ذہن میں، لیکن آج ایک مفہوم اور سن کر جاؤ اور اپنے ایمان میں اضافہ کر کے لے کے جاؤ، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات ہے، لہذا ترجمہ یہ نکلا کہ اے اللہ مصطفیٰ کے وسیلے سے تو نے ہمیں نماز دی اور مصطفیٰ کے وسیلے سے تو نے ہمیں سورہ فاتحہ عنایت فرمائی، کہ قرآن مصطفیٰ کے اوپر نازل کیا گیا اور سورہ فاتحہ قرآن کا انڈیکس ہے، قرآن کے مضامین کی اصل بنیاد اور فاؤنڈیشن ہے، لہذا جب اتنا شاندار نبی تو نے ہمیں عنایت فرمایا تو ہم اپنے اتنے شاندار نبی سے کٹنا پسند نہیں کرتے، کٹنا پسند نہیں کرتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں محمد الرسول اللہ سے جوڑے رکھنا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ فرمایا دین سارا کا سارا محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو قسم بخدا کچھ بھی نہ، یہ مجمع ہی نہ ہوتا، یہ ہوتا ہے مجمع، وہ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، شمس و قمر نہیں، آفتاب و ماتاب نہیں، نہ لڑکا نہ لڑکی، نہ حسن و جمال۔ اور ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اندر جو چیز بھی ہے، دنیا کی کائنات کی کسی چیز کے اندر ویسی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ جیسی آنکھیں کسی کے پاس نہیں ہے، یا ہے کوئی مائی کلال اس مجمع کے اندر؟ محمد الرسول اللہ جیسے کان کسی کے نہیں ہیں، کیوں صاحب غلط کر رہا ہوں؟ محمد الرسول اللہ جیسی ناک کسی کی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ جیسے ہونٹ کسی کے نہیں ہے، محمد الرسول اللہ جیسا کلمہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ میرے سرکار جب بولتے تھے تو آپ کے یہ آگے کے 2 دانت جو تھے نا، جھری تھی اس کی، تو یہاں سے نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ کیا نکلتا تھا؟ ارے کسی کے منہ سے تو بدبو آتی ہوگی یار، کسی کے منہ سے پیٹ کی خرابی سے بدبو آتی ہوگی، کسی کو پائریا کی بیماری، دانتوں کی بیماری کی وجہ سے بدبو آتی ہوگی، لیکن سرکار کا تو پسینہ بھی خوشبودار تھا۔ مدینہ منورہ کی عورتیں سرکار کے پسینے کو شیشیوں میں بند کر کے رکھتی تھی، اور جن لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی ان دلہنوں کے وہ حضور کا پسینہ لگایا جاتا تھا، تو نسلوں تک خوشبو نہیں جاتی تھی۔ ہے کوئی دنیا کا عطر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف کو گزر گئے، صحابہ سمجھ گئے خوشبو پائے جانے کی وجہ سے کہ مصطفیٰ کا گزر ادھر سے ہوا ہے، ڈھونڈتے پھرتے تھے، ڈھونڈتے پھرتے تھے، کہاں چلے گئے؟ ارے ہماری رحمت کہاں چلی گئی؟ ہمارے دل کا سکون کہاں چلا گیا؟ ہماری زندگی کا وقار کہاں چلا گیا؟ ہماری زندگی کی طمانینت کہاں چلی گئی؟ اللہ نے اپنے حسن و جمال کا منبع بنا کر میرے سرکار کو بھیجا کہ یوسف جیسا حسین و جمیل بھی سرکار کا خریدار ہے، مشتری ہے۔ یوسف کا حسن و جمال بھی شرماتا ہے محمد الرسول اللہ کے حسن و جمال کے آگے۔ آج سن لو، آج سن لو،
حضرت یوسف علیہ السلام تو بڑے خوبصورت بڑے خوبصورت بڑے خوبصورت. ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں. سگے بھائیوں نے کیا کیا اس کی تفصیل کا موقع نہیں. ہاں سگا بھائی پریشان کرتا ہے. ہاں قریب کے لوگ ہی زیادہ پریشان کرتے ہیں جو آپ کے شناسا ہیں. اس لیے دشمنوں کے مقابلے میں دوستوں سے زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھنا ہے. چنانچہ عرض کیا کرنا ہے کہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف صبی تھے. صبی صاد با یا ح صبیحن اور میں ملیح ہوں. سرکار اپنے آپ کو فرما رہے ہیں ملیح میم لام یا ح. یہ صبیح اور ملیح میں کیا فرق ہے؟ سن لو. اہل علم کا یہاں پر مجمع ہے. ارباب عقل و دانش یہاں پر جمع ہے الحمدللہ. اور بغور میرا کلام سماعت فرما رہے ہیں. صبیح اور ملیح حسن کی دو قسمیں ہیں. حسن کی خوبصورتی کی دو قسمیں ہیں. ایک حسن تو وہ ہے کہ جس کے سامنے آتے ہی نگاہ ٹھہر نہ سکے. نگاہ ٹھہر نہ سکے. یہ تو شان تھی یوسف کی. نقاب ڈالتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. عورتیں بے ہوش ہو کر گر جایا کرتی تھیں. تبھی تو ملک مصر کی کتنی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا گیتا گاتی پھرتی تھی. عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے اوپر تہمت لگا دی. قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. ملیح سبھی کے معنی کیا بتائے؟ جس کے حسن اور خوبصورتی کے سامنے نگاہ ٹھہر نہ سکے. نگاہ جیسے سورج کے سامنے نگاہ نہیں ٹھہرتی. اگر آپ سورج سے آنکھیں ملانا چاہیں تو آپ کی نگاہیں نیچے کو آ جاتی ہیں, بند ہونے لگتی ہیں. تو بھئی ایسی ذات سے پھر آدمی فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ جب نگاہی بند ہو جائے گی تو دیداری کیا کر سکے گا؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے میری ذات کو ملیح بنایا. اور ملیح بنانے کا مطلب یہ کہ میرا حسن و جمال ایسا ہے کہ لوگ مجھ کو دیکھنے والے میرے حسن و جمال کو تکتے ہی رہ جاتے ہیں اور نگاہ ہٹنے نہیں پاتی. یہ شان محمدی ہے. یہ شان محمدی ہے. بعض صحابہ تو ایسے تھے مسجد نبوی کے اندر مسلمانوں کہ کچھ نہیں, ایک روایت بھی زندگی بھر انہوں نے نقل نہیں کی. کچھ نہیں, ایک روایت بھی نقل نہیں کی, ایک حدیث شریف بھی نقل نہیں کی. ہاں سینکڑوں صحابہ ہیں ایسے. توجہ. پھر وہ کرتے کیا تھے؟ مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے چہرے انور کو دیکھتے ہی رہنا, دیکھتے ہی رہنا, دیکھتے ہی رہنا, دیکھتے ہی رہنا. اس کے علاوہ کوئی اور وظیفہ ہی نہیں تھا ان کا. سرکار فرماتے تھے ان صحابہ کو جو حضور کو غور سے دیکھتے رہتے تھے کہ میرے مکھڑے کی طرف ان کا دیکھنا ہی ان کو جنت میں لے جائے گا بنا حساب و کتاب. سرکار کے مکھڑے کو دیکھنا عین عبادت ہے. سناتے نہیں مولوی آپ کو؟ سرکار کے مکھڑے کو دیکھنا ہی عین عبادت. سرکار کے دانتوں کو دیکھنا عین عبادت. کیوں جی؟ صحابہ نے تو یہاں تک نقل کر دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں 18 یا 20 بال سفید ہوئے تھے. کتنے؟
جب غور سے دیکھا ہوگا تبھی تو گنے. ارے بھائی سرسری طور سے اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں تو آپ اس کی کوانٹٹی تھوڑی کر سکتے ہیں, آپ اس کو شمار تھوڑی کر سکتے ہیں. بس غور سے حضور کے چہرے کو تکنا اور دیکھنا اور اس کا دیدار کرنا, یہی ان کی زندگی کا وظیفہ تھا. خالد ابن ولید کی بات مجھ کو یاد آئی, وہ سنتے چلیے پھر بات کو ختم کرتا ہوں. جنگ یرموک ہے. جنگ یرموک جس کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ شہادت پانے والے صحابہ میں یہ پیاسے ہیں, یہ پیاسے ہیں, یہ پیاسے ہیں. کوئی صحابی وہاں پر پانی لے گیا تو برابر والے صحابی کی طرف اس نے اشارہ کر دیا کہ پہلے ان کو پانی پلاؤ. یہ چیز مسلمانوں آج ہمارے اندر سے اٹھ رہی ہے. ایثار اور قربانی کا جذبہ اٹھ رہا ہے ہمارے اندر سے. کسی کو ملے نہ ملے مجھے مل جائے, یہ کیفیت جو ہے یہ امت کی تباہی کا بہت بڑا سبب ہے. ارے بھائی مجھے ملے نہ ملے میرے ساتھی کو مل جائے, یہ کیفیت تھی صحابہ کی. قرآن میں ان کی تعریف کی گئی اللہ پاک کی جانب سے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ارے بھائی یہ تو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, پراتھمکتا دیتے ہیں, اگرچہ خود ان کو ضرورت ہے کھانے کی, لیکن کوئی آ گیا تو اسی کو اٹھا کر دے دیا. یہ اللہ پاک نے شان بیان کی. لیکن اللہ پاک بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بہت کچھ صحابہ کو نوازتا تھا, بہت کچھ نوازتا تھا, بہت کچھ نوازتا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں, کھانے کو نہیں تھا. 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں, جا کر کہو کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنے ساتھ 12 صحابہ کو اور لے آئیں, آپ سمیت 13 آدمی یہ کھانا کھا لیں آ کر. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے اس زمانے کی عورتیں بھی کتنی اچھی تھیں, کتنی شاندار عورتیں تھیں. معلوم ہوا کہ سرکار بھوکے ہیں تو عورت بے چین ہو گئی, تل ملا گئی کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیں, میرے در پر تشریف لے آئیں, ایک قدم رکھ دیں, برکتوں کا خزانہ مجھے مل جائے گا. اب عورت نے, حضرت جابر کی بیوی نے 12-13 آدمیوں کے کھانا پکا لیا اور حضرت جابر سے عرض کیا کہ آپ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جتنے صحابہ موجود تھے سب سے کہا چلو بھائی چلو, جابر کے گھر دعوت ہے. اور دعوت کتنے کی کروائی تھی؟ کل 12 آدمیوں کی, آپ سمیت 13. چلو بھائی چلو. اب جو جم غفیر دیکھا حضرت جابر نے اور ان کی اہلیہ نے, ان کی گھر والی نے, تو بڑے حیران ہوئے, لیکن فوراً سنبھل گئے. ایمان والے تھے نا, سنبھل گئے کہ بھئی ہم نے تو کہلوا دیا تھا کہ 12 آدمیوں کی دعوت ہے, آپ سمیت 13. ہم نے تو یہ کہلوا دیا تھا, کلیئرلی یہ بات کہہ دی تھی کہ اتنے آدمیوں کی دعوت ہے. وہ بار بار کچھ نہیں کروالی, کہہ دیا تھا رسول اللہ سے اتنے آدمیوں کی دعوت, کہہ بھی دیا تھا. یار یہ بتاؤ تو صحیح, کہہ بھی دیا تھا. ہاں ہاں, ارے تجھ کو یقین نہیں آ رہا, میں نے کہہ دیا تھا. تو جب کہہ دیا تھا حضور نے غور سے بھی سن لیا تھا کہ ہاں غور سے سن لیا تھا. کہنے لگی پھر کوئی پرواہ کی بات نہیں, کھانا جانے رسول اللہ جانے, اللہ جانے. کھانا جانے اللہ جانے, رسول اللہ جانے, کھانے والے جانے.
اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا جابر سے کہ 10 آدمیوں کو اندر بلاؤ. کتنے 10 آدمیوں کو اندر بلاؤ, کھانا کھاتے جائیں گے اور برتن میں سے کھانا میں خود محمد الرسول اللہ نکالوں گا. میرے علاوہ کوئی برتن میں سے کھانا نہیں نکالے گا. سارے لشکر نے مسلمانوں کھانا کھا لیا. سب سے آخر میں رسول اللہ نے کھانا کھا لیا. حضرت جابر نے کھانا کھا لیا. حضرت جابر کے بچوں نے کھانا کھا لیا. روٹیاں جتنی پکائی تھی وہ جوں کی توں ایسے رکھی تھی, سالن ڈبل تھا اور یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں سے کھانا آ رہا تھا. میں کہتا ہوں جنت سے کھانا آ رہا تھا. یہ جنتیوں کے سردار کا ہاتھ ہے. یہ دست مصطفیٰ ہے, دست مصطفیٰ. یہ دست مصطفی ہے, یہ دست مصطفی ہے. کھانا کمی نہیں ہوا اور الٹا کھانا بڑھ گیا, ڈبل تیبل ہو گیا. حضرت جابر سے کسی نے پوچھا, جب یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ لوگ کتنے تھے, کتنے آدمی تھے؟ 12 آدمیوں کا کھانا پکا تھا. کتنے تھے؟ فرمایا پورے 300 یا 300 سے زیادہ. کتنے؟ 300 یا 300 سے زیادہ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت. وہ جو بدو والی بات میں نے شروع کی تھی وہ آپ پوری کر لیجئے. کیوں جی, ایسے نبی پر جان چھڑکنی چاہیے کہ نہیں؟ درود و سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ تو زور سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. پورا مجمع کہو. پتہ نہیں اس وقت کا درود پڑھنا آپ کے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائے. کچھ پتہ نہیں. اس کی سرکار نرالی سرکار ہے, اس کا نبی نرالا نبی ہے. کسی نے نہیں کہا تو اب بھی زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا مجمع اچھا لگتا ہے مجھ کو, جو گوش ہوش سے بات کو سننے والا ہو اور رسول اللہ کی محبت میں غرق ہو کر بات کو سنے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یعنی روضہ اقدس پر آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ بہت گنہگار, بڑی ساری زندگی غفلت میں گزری, ساری زندگی گناہوں میں گزری. میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ قرآن کی آیت سامنے آ گئی کہ جاؤ رسول اللہ کے دربار میں جا کر میرے سے استغفار کرو, بہت جلدی معاف کر دوں گا. کیونکہ جب میرا رسول بھی تمہاری ہمنوائی کرے گا, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو اللہ تعالیٰ کو تواب بھی پائے گا, توبہ قبول کرنے والا, اور آئندہ کے لیے فیوچر میں رحم کرنے والا بھی پائے گا کہ پریزنٹ میں معاف کر دوں گا اور فیوچر کے لیے تیری سیفٹی کروں گا کہ آئندہ گناہ نہیں ہونے دوں گا. اس لیے 2 لفظ قرآن میں آتے ہیں ساتھ ساتھ, کیا؟ تواب اور رحیم. تواب اور لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تواباً پریزنٹ میں, زمانے حال میں تیری توبہ قبول کر لوں گا. اب گارنٹی کیا ہے کہ فیوچر میں یہ گناہ نہ ہو سکے؟ اور بھئی گناہ آئندہ بھی تو ہو سکتا ہے, یہ والا ہو یا کوئی اور ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کی پوسیبیلٹی تو ہے, اس کا امکان تو ہے. فرمایا رحیم ہوں, اب سچی پکی توبہ کر لی تو آئندہ زمانے استقبال میں گناہ کرنے سے تجھے بچاتا رہوں گا. تواب الرحیم. اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ میرے نبی ہیں. بدو تھا, گاؤں سے چل کر آیا تھا.
تو مزار مبارک سے آواز آئی، اللہ نے تیری بخشش فرما دی، اللہ نے تیری بخشش فرما دی۔ اور یہ کہنے لگا کہ میں مدینہ منورہ میں کسی کو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کسی کو مدینہ منورہ میں تو یا رسول اللہ آپ کے علاوہ کسی کو جانتا نہیں، دیہات سے جنگل سے آیا، میں تو یہاں آپ کے در پر آ کر پڑ گیا، کھانا آپ کے در سے کھاؤں گا۔ اب بتاؤ، زندگی کی بات ہوتی تو کوئی بات نہیں، بات سمجھ میں آتی، لیکن اس کا عقیدہ آپ دیکھیے، اس کا عقیدہ دیکھیے کہ روٹی مل رہی ہے سرکار کے وسیلے سے، چاول مل رہے ہیں سرکار کے وسیلے سے، کھجوریں مل رہی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یہ پانی مل رہا ہے، اس کے قطرات مل رہے ہیں، اس کے گھونٹ مل رہے ہیں سرکار کے وسیلے سے، اور یہ زمزم کا پانی ہے، یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ مدینے والے بھی تو زمزم ہی پیتے نا، مکے سے پہنچتا رہتا ہے، مکہ مکرمہ سے زمزم پہنچتا رہتا ہے، مسجد نبوی میں جو جاتا ہے وہ بھی زمزم پیتا ہے، جو حرم مکی کے اندر جاتا ہے وہ بھی زمزم پیتا، وہاں تو ہے ہی وہی زمزم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کو بھی زمزم کی دولت سے سرفراز کیا، وہاں سے آسانی کے ساتھ پہنچتا رہتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام مکہ مکرمہ میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا مسجد نبوی کے اندر کمر جھکی ہوئی، کسی کی عمر 80 سال، کسی کی 90 سال، میں نے دیکھا بڑے نورانی چہرے بھائی، ان کے بڑے نورانی چہرے، میں نے ایسے چہرے کبھی نہ دیکھے۔ رمضان کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے عربی میں ان سے گفتگو کی، میں نے کہا آپ حضرات کا قیام یہاں پر کیسے ہے، آپ کا قیام یہاں پر کیسے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اعتکاف کی نیت سے قیام ہے۔ میں نے کہا کب تک؟ آخر عشرے تک؟ کہ نا، پوری زندگی یہی مرنا ہے در مصطفیٰ پر، یہی مرنا ہے در مصطفیٰ پر، روضہ اقدس کے قریب سرکار کے دامن میں جان دینی ہے، تاکہ کل کو سرکار کا دامن پکڑ کر بنا حساب کتاب کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور سرکار بھی کہہ دیں کہ یا اللہ یہ میرے در پر آ کر پڑ گئے تھے، اور جو میرے در پر آ کر پڑے گا سمجھ دو وہ در حقیقت اللہ کے در پر آ کر پڑے گا، سو ان کی بھی پروردگار بخشش فرما دے اور بنا حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل عطا فرما دے۔ بڑی بات ہے، کیا ان کی کمر بھی جھکی ہوئی، اتنے بوڑھے، لیکن دل کتنا جوان، اللہ کے ذکر میں کتنا سرشار۔ اور سچی بات یہ سرکار نے فرمایا علیہ السلام کہ جو آدمی مدینے میں مر سکے اس کو مدینے میں ہی مرنا چاہیے۔ اب موت تو اپنے ہاتھ میں نہیں، موت تو اپنے ہاتھ میں نہیں، کریں تو کیا کریں؟ لیکن سرکار فرما رہے ہیں جس کو یہ طاقت ہو کہ وہ مدینے میں انتقال کر سکے تو مدینے میں انتقال کرے۔ اس لیے تو امام مالک رحمۃ اللہ نے اسی پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا، ایک مرتبہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ منورہ سے باہر میرا انتقال ہو جائے۔ اس لیے جنت البقیع کے اندر جس کی قبر بن جائے گی، سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اس کے بعد مدینہ منورہ کے قبرستان والے، جنت البقیع والے اٹھیں گے، پھر مکہ مکرمہ کے قبرستان کے لوگ اٹھیں گے، پھر درجہ بدرجہ ساری دنیا کے لوگ اٹھ جائیں گے اور میدان حشر کی جانب چل پڑیں گے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا مسئلہ، تبھی تو اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے سرکاری گواہ، سرکاری گواہ، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، شاہدن سے مراد
سرکاری گواہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے باوجود علم کے پوچھے گا، کیوں جی یہ لوگ ایمان لائے تھے، یہ لوگ ایمان لائے تھے، یہ لوگ ایمان لائے تھے، یہ لوگ ایمان لائے تھے۔ سرکار ہر نبی کے حق میں گواہی دیں گے کہ یہ لوگ ایمان لائے تھے، یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ کے بتانے سے، اللہ کے بتانے سے آپ کو یہ علم حاصل ہوگا۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ایمان والوں کو اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لیں گے۔ صحابہ نے ایک مرتبہ سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع ہوگا میدان حشر میں، آپ ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا تمہارے اعضائے وضو چمکیں گے، تمہارا منہ چمکے گا، تمہاری کوریوں سمیت ہاتھ چمکیں گے، تمہاری پیشانی چمکے گی، تمہارا سر چمکے گا، تمہارے پیر چمکیں گے، تمہارے اعضائے وضو کی چمک دمک سے میں پہچان لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھے گا کہ سرکار گواہی دے رہے ہیں اس کے مومن ہونے کی، بس اس کی بخشش ہوتی چلی جائے گی، بخشش ہوتی چلی جائے گی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑے اعزاز و اکرام کی بات ہے۔ میں نے یہ سارا واقعہ، یہ سرکار کی شان والا توار میں نے آپ کے سامنے کیوں بیان کی؟ اپنے نبی سے نہیں کٹنا، اپنے نبی سے نہیں کٹنا، اپنے نبی کے پاک طریقے سے نہیں کٹنا۔ یہودی ہو عیسائی ہو، ہمارا کوئی تعلق نہیں سوائے انسانیت کے۔ وہ بھوکا ہوگا ہم کھانا کھلا دیں گے، پر جنت میں لے جانے والے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، یہ ہمارا پکا عقیدہ ہے۔ بے شک ان کی سفارش کے بغیر کچھ کام ہونے والا نہیں ہے جی۔ انسانیت کے اعتبار سے ہم سب کے لیے خادم ہیں، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، لیکن طریقہ تو سرکار کا ہی اچھا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما دیجیے، قریب قریب آ جائیں۔ ہر پیر کو نگر پالیکا کے سامنے والی جو مسجد ہے مسجد دیاریان، میرا پروگرام ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ قرآن کی تفسیر، اس میں آپ حضرات تشریف لائیں، بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ اس کو بند کر دیا ہے۔ جو حضرات پیچھے ہیں چوراہے پر ہیں آگے۔ تمام ہی فرزندان توحید سے درخواست ہے کہ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور قریب قریب ہو جائیں۔ حضرت دعا فرما رہے ہیں اور آج کی تمام تر محنت کا نتیجہ یہ دعا ہے۔ دعا یہاں پر اگر شامل ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب دارین حاصل ہوگا۔ اور آج کی دعا خصوصی دعا ہے کیونکہ آج کی رات رحمتوں کی رات ہے اور یہ قبولیت کا وقت ہے۔ تمام ہی لوگ قریب قریب آ جائیں۔ محبوب ہے چوراہے والے جو ہیں وہ ادھر پیچھے، چوراہے پہ جو لوگ ہیں وہ قریب آ جائیں اسٹیج کے پیچھے، کیونکہ جتنے مل کر بیٹھیں گے وہیں اتنے انشاءاللہ قبولیت کا معاملہ ہے۔ یہ حضرت کا فرمان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے
اے اللہ اب تک کی زندگی غفلت میں گزری، آئندہ غفلت سے ہمیں پوری طرح محفوظ فرما۔ آمین۔ اے اللہ تو ہمارا شمار ذاکرین کی مجلس میں فرما، ذاکرین کی ترتیب میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ اپنے عاشق بندوں کی ترتیب میں ہمارا شمار فرما، اپنے چاہنے والے بندوں میں ہمارا شمار فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ساری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جب ایک آدمی دعا مانگتا ہے تو اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ کسی مالدار اور سیٹ کے مکان پر ایک آدمی جائے تو وہ سیٹ بھی جناب اس کی بات کو سن لیتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع تیری بارگاہ میں اس وقت آیا ہے، اتنا بڑا مجمع تیری بارگاہ میں اس وقت مرتب ہے۔ پروردگار یہ سب تیرے بندے ہیں، یہ سب تیرے عاجز بندے ہیں، ہم سب تیرے عاجز بندے ہیں، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں درخواست مغفرت کر رہے ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے درجات بلند فرما، ہم سب کو پروردگار اپنی رحمت کاملہ کا مصداق بنا۔ اے اللہ دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح اسلام کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجمع کی دعا کو تو قبول فرماتا ہے، اور یہ بھی خصوصیت پروردگار رات کا آخر پہر ہے، ہر رات کے آخر پہر میں تیری یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اے اللہ تیری طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، اور ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ اے اللہ ہر رات میں تیری طرف سے آخر پہر میں یہ مناجات ہوتی ہے، ندا ہوتی ہے۔ اے اللہ اس وقت رات کا آخر پہر ہے جس کے اندر تو دعا مانگنے کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ گھروں کے اندر مائیں بہنیں خالی جھولی پھیلائے بیٹھی ہیں، ہم سب تیری بارگاہ کے اے اللہ سائل بے نوا ہیں، ہم سب تجھ جیسے عظیم داتا کے منگتا ہیں۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم ہر آن میں، ہر ساعت میں، ہر لحظے میں، ہر گھڑی میں پروردگار تیرے کرم کے محتاج ہیں۔ تیرا کرم نہ ہو تو ایک سانس لینے پر قادر نہیں، تیرا کرم نہ ہو تو ایک لقمہ نگلنے پر قادر نہیں، تیرا کرم نہ ہو تو ایک گھونٹ ہم حلق سے نیچے اتارنے پر قادر نہیں۔ اے اللہ تو ہر طرح بے نیاز اور مستغنی ذات ہے، ہم سب پروردگار بانیاز ہیں، تیری بارگاہ کے سائل بے نوا ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ کوئی سانس تیری نافرمانی میں شمار نہ ہو، پروردگار اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر سانس میں اپنی یاد میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ غفلت سے اور گنہگار والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما، حرام چیزوں سے محفوظ فرما، تمام حلال چیزوں کو پروردگار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کلی عطا فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ان کو بھی نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اے اللہ جو لڑکیاں اچھے بروں سے بیٹھی ہیں، پروردگار ان کے اچھے بر بھیج دے۔ اے اللہ ان کے گھر کو بسا دے۔ اے اللہ ان کے کاروبار میں، ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب تیرے سامنے اس وقت خالی ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، بھرنا تیرا کام ہے، تو سخیوں کا سخی ہے، تمام سخیوں کی سخاوت تیری سخاوت کے سامنے ہیچ ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے اوپر نظر رحمت فرما، نظر کرم فرما۔ اے اللہ نظر توسل فرما، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ ہر سال کا حج بیت اللہ ہم سب کو نصیب فرما، سرکار کے روضہ اقدس پر بار بار جا کر درود و سلام کے گلدستے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عشق رسول کی دولت سے ہم سب کو سرفراز فرما، ہمیں عشق قرآن عطا فرما۔ اے اللہ قرآن جو ہدی للعالمین ہے، ہم سب کو پروردگار ہدایت کاملہ سے سرفراز فرما۔ اے اللہ قرآن کا سایہ ہم سب کو عطا فرما۔
پروردگار دنیا کے اندر ہر جگہ، ہر آن میں، ہر ساعت میں، ہر لہجے میں، ہر گھڑی میں بے چینی ہے۔ اے اللہ گاؤں میں بے چینی، شہروں میں بے چینی ہے۔ اے اللہ ہر جگہ آفتیں ہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کی ہر آفت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کیے بے کیے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو طاقت اور قوت عطا فرما، روحانی طاقت بھی عطا فرما اور جسمانی طاقت بھی ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہماری آل اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو حفاظ، قراء، علماء بعمل بنا اور ان کے فیوض و برکات کو جاری اور ساری فرما۔ ہم سب کو پروردگار بڑوں کی تعظیم اور اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ دم واپسی کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہماری زبانوں کو تر و تازہ فرما۔ اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ جس کو چاہتا ہے تو محروم فرماتا ہے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، ہم سب کو پروردگار عطا پانے والوں میں شمار فرما۔ جنت الفردوس اور اس کی لازوال نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آج تو معافی عطا ہی فرما دے، آج تو ہماری مغفرت فرمائی دے۔ اگر آج تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی تو پھر کون سا وقت آئے گا؟ اے اللہ ہم بغیر مغفرت کے دنیا سے جانا پسند نہیں کرتے، ہم تو تیری ذات سے وابستگی پسند کرتے ہیں، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کے نورانی دامن سے وابستگی پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی ذات گرامی سے منقطع نہ فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہم کو منقطع مت فرما، وابستگی عطا فرما۔ اللہ والوں سے وابستگی عطا فرما دے، خواجہ غریب نواز سے وابستگی عطا فرما، محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے وابستگی عطا فرما، صابر کلیری سے ہمیں وابستگی عطا فرما، شہاد الدین صاحب سے ہماری وابستگی فرما، شہاد الدین سے ہماری وابستگی فرما، شاہ عبد الباری صاحب امروہی سے وابستگی عطا فرما، شاہ ولایت صاحب امروہی سے وابستگی عطا فرما، تمام بزرگان دین سے وابستگی عطا فرما، تمام صحابہ سے وابستگی عطا فرما، تمام اولیاء کرام کی نظر کرم کا مصداق ہم سب کو بنا دے۔ اے اللہ بزرگان دین کی دعاؤں میں ہمارا بھی حق فرما، بزرگان دین کی دعاؤں میں جو راتوں کو رو رو کر تیرے سامنے مانگنے والے ہیں، تیرے سامنے سائل بے نوا من کر مانگنے والے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ایمان کامل کی دولت سے سرفراز فرما، تو ہمیں جنتی بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں جنتی بنا دے، بنا حساب کتاب کے سرکار کے دامن سے وابستہ ہو کر جنت میں جانے والا بنا دے۔ تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت میں 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو بنا حساب کتاب کے شامل ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تو ہمارا بھی ان میں شمار فرما لے، ہمارا بھی شمار فرما لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو آج بھی امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، آج بھی عرش کے اٹھانے والے فرشتے دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ان کی دعاؤں کا مصداق بنا دے، ہم سب کے گھروں میں امن چین سکون آشتی فرما دے، آپس میں اتحاد اور اتفاق اور محبت کاملہ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے، ہم اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا بنا دے، علماء بزرگان دین اولیاء کرام کا اکرام اور اعزاز کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سارے بیماروں کو صحت کلی عطا فرما، جو اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں، جو آپریشن کا انتظار کر رہے ہیں، سب کو پروردگار شفا دینا، تو صاحب کن فیکون ہے، تو کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، تیرا حکم کاف اور نون کے بیچ میں ہے، تو صاحب کن فیکون ہے، اے اللہ دوائیاں اور کیپسول تیری ذات کے محتاج ہیں، یہ معجونیں اور جوارشیں تیری ذات کی محتاج ہیں، تو شافی مطلق ہے، تو صحت کلی ذرا سیدر میں عطا فرما سکتا ہے،
اللہ اس امروہہ کے اندر بھی ہر محلے، ہر گلی میں، ہر گھر کے اندر امن چین سکون آشتی کی فضا کو قائم رکھیے۔ سارے عالم کے اندر امن چین سکون کی اور آشتی کی فضا کو قائم فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے اور نیک کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے اور نیک کر دے۔ اس امت کی مغفرت فرما دے، اس امت کے اوپر نظر کرم فرما دے، اس امت کے اوپر نظر کرم فرما دے۔ اے اللہ یہ امت بے حیائی کی طرف جا رہی ہے، جوان جوان لڑکیاں بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں۔ اے اللہ گھروں سے مسلمانوں کے سنت کے جنازے نکل رہے ہیں۔ اے اللہ اس امت کے لیے تو اس کے نبی نے بڑی دعائیں مانگی ہیں۔ اے اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے اس امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ اللہ ہمارے بال بچوں کو نیک بنا دے اور ایک بنا دے، ماں باپ کی عزت کرنے والا بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ طلبہ کو اپنے اساتذہ کی عزت اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ علماء حقانی کا وجود اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما دے۔ اللہ یہ مسلم کمیٹی کے افراد نے اس جلسے کا انعقاد کیا، اس کا اہتمام کیا، بہت دنوں سے محنتیں کی۔ اللہ ان کے ایک قدم اٹھانے کو قبول فرما۔ جن حضرات نے اس کے اندر مالی تعاون کیا یا جس انداز سے بھی تعاون کیا، اس کے تعاون کو قبول فرما۔ دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح اسلام اور ایمان کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حاسد کے حسد سے بچا لے، جلنے والے کی جلن سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اللہ دشمن کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما لے، عداوت کرنے والے کی عداوت سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہم تیری حفاظت کے بغیر کچھ کام کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے تمام افراد کے اوپر غلبہ کامل عطا فرما دے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، بنا مانگے عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تو نے اپنا وجود بنا مانگے عطا فرمایا۔ اے اللہ ہم نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ تو ہمیں پیدا فرما دے، ہم تو جانتے بھی نہ تھے۔ اے اللہ تو نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا فرما کر ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اے اللہ ہمارے منہ میں ایسی زبان نہیں جو اس کا شکریہ ادا کر سکے۔ آخری وقت تک پروردگار ایمان کی دولت سے ہم کنار فرما، ایمان کامل پر خاتمہ فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن مسلمان مردوں کو عذاب قبر رہے پروردگار وہ اکیلے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے سوائے تیری رحمت کاملہ اور تیری نظر کرم کے۔ اے اللہ وہاں پر ان کا کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی ہمدم نہیں ہے، کوئی رفیق نہیں ہے، کوئی معاون نہیں ہے، کوئی ہیلپر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ پروردگار تو ان کو بھی عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو عذاب قبر سے محفوظ ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بھی آسان موت، کلمے والی موت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پڑھتے پڑھتے اے اللہ تیرے سامنے سجدے میں ہماری روح نکل جائے، اس کی توفیق عطا فرما، تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو بہت اچھا ہے، تیرا رسول بہت اچھا ہے، تیرا قرآن بہت اچھا ہے، تیرے قرآن کے ماننے والے بہت اچھے ہیں، تجھ سے وابستہ رہنے والے بہت اچھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہنے والے بہت اچھے ہیں۔ اے اللہ اس وقت اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے جھولی پھیلائے بیٹھا ہے، اس مجمع کے اندر کوئی تو نیک آدمی ہوگا جس کو تو پسند کرنے والا ہوگا۔ اے اللہ اس کے وسیلے سے اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، گھروں میں جو مائیں اور بہنیں جھولی پھیلائے بیٹھی ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو سمجھ عطا فرما دے، ہمارے جوان بیٹوں کو سمجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ اس پوری امت کو سمجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے پر ہر آن میں، ہر ساعت میں، ہر لحظے میں، ہر گھڑی میں چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے، زلزلوں سے ہماری حفاظت فرما، بے چینیوں سے ہماری حفاظت فرما، مصائب اور بلیات سے محفوظ فرما، شوگر کے مریضوں کو بھی اچھا فرما، کینسر کے مریضوں کو بھی اچھا فرما، تھائرائیڈ کے مریضوں کو بھی اچھا فرما، بخار کے مریضوں کو بھی اچھا فرما، ٹائیفائیڈ کے مریضوں کو بھی اچھا فرما۔ اے اللہ جو بیجا مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں پروردگار ان کے خلاصی کے سامان پیدا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے
قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی بھی ادائیگی کے سامان پیدا فرما اور آئندہ قرض لینے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تیری ذات بے نیاز ہے، تو جب چاہتا ہے دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، چھپر پھاڑ کر دینے کے باوجود بھی تیرے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ بنا مانگے عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ الہی حلال عطا فرما دے، حلال کھانے والے کی دعائیں تو قبول کرتا ہے، حلال کھانے والے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، صحابہ محبت فرماتے ہیں، اولیاء کرام حلال کھانے والے سے محبت فرماتے ہیں۔ اس پورے مجمع کے اوپر رحم فرماتے ہیں۔ اے اللہ رحمت کی بارش ہم سب کو عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، اس بارش کو ہمارے لیے باعث رحمت کاملہ بنا دے۔ اللہ گرمی کی تپش کو بھی دور فرما دے، موسم کو معتدل فرما دے، رمضان شریف کے روزوں کو بھی آسان فرما دے، تراویح کو بھی آسان فرما دے، تراویح میں قرآن پڑھنے والوں کے قرآن پڑھنے کو آسان فرما دے، سننے والوں کو بھی طاقت اور قوت عطا فرما دے، رمضان میں بھی خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بارش کی بوندوں کا آنا اور یہ رحمت کاملہ کی بوندوں کا آنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس مجمع کی دعا تو قبول کر رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ تو نے اوپر سے یہ مجدہ جعفرہ سنا دیا ہے، یہ خوشخبری سنا دی ہے۔ اے اللہ تو بہت اچھا ہے، تیری رحمت بہت اچھی ہے، تیرا پیغمبر بہت اچھا ہے۔ اے اللہ تیری طرف سے رحمت کاملہ ہونے والی بہت اچھی ہے۔ اے اللہ اوپر سے دعا کی قبولیت کا تو نے مزدہ سنا دیا ہے۔ اے اللہ ہمارے حق میں قبول فرما، اناج میں برکت عطا فرما، روزی میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، لین دین میں برکت عطا فرما، اخلاق میں برکت عطا فرما، معاشیات میں برکت عطا فرما، برکت ہی برکت عطا فرما اور سعادت ہی سعادت ہم سب کو عطا فرما اور نجابت ہی نجابت ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں ان کو بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئی پروردگار وہ بھی عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مجھے نام یاد نہیں رہے، پروردگار تو بہتر جانتا ہے، ان کی بھی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔